السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج پورا پاکستان بارش کے باعث آنے والے سیلاب کے باعث ڈوبا ہوا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پنجاب کے ڈی جی خان، راجن پور، کوٹ میٹھن کے علاقے ہوں، یا سندھ کے اندرونی علاقے ہوں، ایون کراچی ہو، یا بڑے بڑے پنجاب کے شہر ہوں، یا وہ شہر جو دریاؤں کے نزدیک ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ لوگ شدید پریشان ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت اس آنے والی ناگہانی مصیبت سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جو کشتیاں ہیں لوگوں کی ذاتی، وہ منہ مانگے ان سے کرایہ وصول کر رہی ہیں، اور اس صورتحال کے مداوع کے لیے نہ تو کوئی صوبائی مشینری کام کر رہی ہے، نہ پاکستان کی وفاقی حکومت جو ہے وہ کوئی قدم اٹھا رہی ہے۔ جب اچھے زمانے تھے 70 کے عشرے میں جب سیلاب آیا، اس وقت بھٹو صاحب کا اقتدار تھا، تو لوگوں کو جو ہے وہ خوراک فراہم کی گئی، لوگوں کو ریلیف فراہم کیا گیا، ریلیف کیمپ لگائے گئے، ڈاکٹرز کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں اور بلدیہ کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہاں ڈسپنسریاں قائم کی گئیں، اور لوگوں کو پھر راشن فراہم کیا گیا، اور وہ لوگ جن کے گھر گر گئے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کو بھی ریلیف فراہم کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے غیر متوقع طور پر یہ جو مونسون کا سلسلہ چلا ہے بارشوں کا، اس کی وجہ سے تقریباً سبھی جو صوبے ہیں پاکستان کے وہ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کی حالت دیکھیں تو دیکھی نہیں جاتی، لوگ کس طرح اپنے مال کو بچاتے ہوئے اپنی جو ہے وہ زندگیاں کھو رہے ہیں، ان کے عزیز جو ہیں نا وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اسی طرح جو پنجاب کے وہ علاقے جو راجن پور ہے، کوٹ میٹھن ہے، ڈی جی خان ہے، تونسا ہے، اور اسی طرح کے ضلع مظفر گڑھ ہے، یا ضلع رحیم یار خان کے جنگلات کے یا کچے کے علاقے ہیں، ہر جگہ پر جو دریائے سندھ میں آنے والے اس جو بارش کا پانی ہے وہاں سیلاب آیا ہے، کناروں سے پانی باہر نکلا ہے، اور بہت ساری بستیاں ڈوب گئی ہیں، بہت ساری بستیاں جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں۔ لیکن مجال ہے کہ کوئی ضلعی انتظامیہ، کوئی تحصیل کی انتظامیہ، کوئی پولیس، کوئی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے تعلق رکھنے والی جو انتظامیہ ہوتے ہیں، ڈی سی یا اے سی، کوئی بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے سارے جو سیاستدان ہیں جنہوں نے ملک کو سنبھالنا ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنی ذاتی اغراض ہیں، مقاصد ہیں، ترجیحات ہیں، پرائرٹیز ہیں، ان کے حصول کے لیے یا پھر اپنی انا کے جو دائرے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اس سے وہ نکلنے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ پوری پاکستانی جو قوم ہے وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت اس مصیبت سے لڑتی ہوئی تو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں ایک کشتی پر 100 150 بندہ جو ہے نا وہ سوار ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا تھا کہ صادقآباد میں کچھ دنوں پہلے درجنوں لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک کشتی تھی اور لوگ زیادہ سوار ہو گئے تھے۔ وہ کوئی ہنی مون یا کوئی جو ہے نا وہ سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اس مصیبت سے۔ تو میں دیکھ رہا تھا بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جس میں یقین کریں کہ لوگ اپنی موت سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی جو ہے ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے کسی کی کوئی خواہش ہے، کسی کی کوئی خواہش ہے، لیکن عوام کی خدمت کی کسی کو کوئی خواہش نہیں ہے۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ خدا کا خوف بھی نہیں آتا، مخلوق کے خدا سے تو انہیں ڈر لگتا نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کی یادداشت بڑی جو ہے نا وہ کمزور ہے، وہ ان چیزوں کو بھول جاتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وفاق میں اگر پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اسے فوری طور پر باقی کام چھوڑ کر اس جو ہے ناگہانی مصیبت کے ازالے کے لوگوں کو مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح میں عمران خان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب سے جو ہے نا فوری طور پر ان کو ایڈوائز کریں کہ وہ سارے کام چھوڑ کر پہلے جو ہے ان علاقوں پر توجہ دیں جو علاقے ڈوب رہے ہیں، جہاں لوگوں کو ان کی مدد کی ضرورت ہے، لوگ پریشان ہیں، وہاں کشتیاں بھیجیں، لوگوں کو باہر نکالیں، ان کو راشن فراہم کریں۔ آپ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی کیا صورت حال ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے آٹا تک، گندم تک نہیں ہے، دانے، چاول، دالیں، گھی کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ غربت اور مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ کئی دنوں سے بھوکے پڑے ہوئے ہیں،
اپنے گھروں کے اندر اور باہر ان کے پانی ہے اس سیلاب اور بارش کا. تو خدا را سیاست تو ہوتی رہے گی، پاکستان سلامت ہو، یہ سیاست بھی چلتی رہے گی، لیکن خود جو ہے نا لوگوں کی آہ سے ڈریں. لوگوں کی مصیبت جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، ان کی درد تکلیف اور جو کسک ہے نا، وہ جو کیفیت ہے، وہ اگر اس حالت میں ان کی جو کوک ہے، جو کیا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑی جلدی سے سنتا ہے. پاکستان جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ زوال کی طرف جا رہا ہے. ہمارے ادارے زبوں حالی کا شکار ہیں، اور ہماری جو اقدار ہیں، وہ انسانی اقدار ہوں یا وہ سیاسی اقدار ہوں یا جمہوری اقدار ہوں، وہ ساری جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افواج پاکستان کو، ہماری وفاقی حکومت کو، تمام صوبائی حکومتوں کو، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اور جہاں جہاں بھی لوگ مصیبت میں ہیں، ان کے مصیبت کے ازالے کے لیے سب کچھ پہلے کرنا چاہیے. باقی کی یہ جو آپ کی ذاتی جو مقاصد ہیں، ذاتی ضرورتیں ہیں، اپنے اولادوں کو آگے لے جانے کے جو مسئلے مسائل ہیں، ان کو چھوڑ کر کم از کم جو ہے نا لوگوں کی مدد کریں. اور چونکہ بارش کا یہ سلسلہ ابھی تک پتہ چلا ہے کہ وہ 10 اگست تک بھی چلے گا، تو اس کا مطلب ہے یہ لوگوں کی مصیبتیں کم یا ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس لیے خدا را اپنی مخلوق پر توجہ دیجیے، اپنے پاکستانی شہریوں پر توجہ دیجیے، ان کی آہ سے ڈریے. میں توقع رکھتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں، ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری جو انتظامیہ ہے، پنجاب حکومت ہے، سندھ ہے، خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا وفاقی حکومت، تو یہ اس پہ توجہ دیں گی تاکہ لوگ جو آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی آس اور امید کو ٹوٹنے نہ دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی بد دعائیں ان سب جو ہماری قیادت ہے ان کو لگ جائیں، اور پھر اس کا پھر کوئی ازالہ نہیں ہوگا. پھر یہ کہ غریب تو بھگت لیتا ہے یہ پریشان ہے، پھر امیر لوگ جو ہیں، عمرہ جو ہیں، ایلیٹ کلاس جو اشرافیہ ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوئے عذاب سے پھر بچ نہیں سکیں گے. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو ہے اس کو زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور اس ویڈیو کو ہر طرف پھیلا دیں تاکہ کسی رحم دل ادارے کو یا شخصیت کو یا پارٹی کو شاید ہماری مخلوق خدا کی مصیبتوں پر رحم آ جائے. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.